السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قدر خان صاحب کی جو ریٹ پٹیشن ہے وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے، وہ دوبارہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے، اس پہ بات کریں گے، اور دیگر موضوعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، سب سے پہلے آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ پہ ہمیں بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قدر خان صاحب کی آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے انتخاب کے حوالے سے پچھلے 6 ماہ سے جو ہے ریٹ پٹیشن جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ تاہم درمیان میں میاں عارف صاحب کی ریٹائرمنٹ کے باعث یہ بینچ ٹوٹ گیا تھا۔ اب دوبارہ ایک بار دوبارہ اس ریٹ کو جو ہے سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے، اور ڈویژنل بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا۔ اس کا حوالہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب۔ پہلے تو یہ درستگی کر لیں گے، یہ دوبارہ سماعت کے لیے منظور نہیں ہوئی ہے ریٹ پٹیشن۔ یہ پہلی دفعہ اس درخواست کو، ریٹ پٹیشن کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے۔ ریٹ پٹیشن سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قدر خان صاحب کی طرف سے تقریباً 6 ماہ پہلے دائر کی گئی تھی، جو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے میاں یہاں پر میری بھی رہنمائی کیجیے گا ہاشمی صاحب، یہ جو بینچ ٹوٹا تھا اس دوران پھر اس کا سٹیٹس کیا تھا؟ جسٹس میاں عارف صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے 31 مارچ کو، تو ان کی انہوں نے اس ریٹ کی باضابطہ سماعت کے لیے دلائل سنے تھے وکلا کے، اور ابھی وہ سن رہے تھے۔ انہوں نے 31 ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی اور 5 اپریل کو ان کی تاریخ سماعت مقرر تھی، لیکن بینچ ان کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ بحال نہیں رہ سکا۔ پھر توقع تھی کہ نیا لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا، اور لارجر بینچ تو نہیں تشکیل دیا گیا، لیکن اس بینچ میں شامل دونوں جج جو ہے نا، جسٹس شاہد بہار صاحب اور جسٹس سردار اعجاز صاحب پر مشتمل ڈویژنل بینچ جو ہے وہ اس کیس کی اب سماعت کر رہا ہے۔ گزشتہ تاریخ پر جو ہے وہ فاروق قادر صاحب کے وکیل انہوں نے بحث کی تھی، اور جو مکمل نہیں ہو سکی تھی، اور تاریخ مقرر ہوئی تھی 5 مئی کی، تو آج اس کی سماعت ہوئی ہے۔ اور فاروق قادر صاحب کے وکیل صاحب نے، جو ایاز فرید صاحب ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے، اور حکومت کی جانب سے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں شیخ صاحب، انہوں نے دلائل دیے، اور آج کی جو بحث ہے اس کا جو نچوڑ ہے اس میں یہ ہے کہ جسٹس سردار اعجاز صاحب اور جسٹس شاہد بہار صاحب پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے سوال اٹھایا جی کہ ممبران اسمبلی جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ کیسے ریٹ پٹیشن میں درخواست میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر ان کو فاروق قادر صاحب کے وکیل نے جب یہ توجہ دلائی جی کہ جب ان کو ہمیں پتہ چلا جی کہ فاروق قادر صاحب کو جب یہ علم ہوا کہ انوار الحق صاحب نے بصیرت اسپیکر اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور بغیر استعفیٰ دیے انہوں نے وزیر اعظم کا انتخاب لڑا، اور جب وزیر اعظم غالب اٹھانے سے پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس میں اپنے استعفے میں بھی یہ تحریر میں یہ بات تسلیم کی کہ وہ منتخب ہو چکے ہیں، اسپیکر کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں، وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری ہوا، تو جو ہی اس کا نوٹیفیکیشن کا ریکارڈ اور دیگر ماہرین کی توجہ دلانے پر پھر عدالت سے رجوع کیا گیا ہے کہ عدالت جو ہے نا اس معاملے کی تشریح کرے، وضاحت کرے کہ آیا وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے آئین کے آرٹیکل 17(2) کے مطابق درست ہے یا نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے سے پہلے اسپیکر کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسپیکر کے عہدے پر موجود تھے جب انہوں نے الیکشن لڑا۔ پھر فاروق قادر صاحب کے وکیل نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ جب اسپیکر ایوان کے اندر موجود ہو تو پھر ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا، اور فاروق قادر صاحب کی پٹیشن پر یہ بھی نکتہ اٹھایا گیا کہ جب اسپیکر کی عدم موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر الیکشن کی صدارت کرے گا، اور ممبر جب ادھر اندر موجود ہو، عدالت میں تسلیم کی کہ فاروق قادر صاحب کا نقطہ اس حد تک درست ہے جی کہ انوار الحق صاحب نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اسپیکر کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ تو اس کے بعد پھر عدالت نے دونوں وکلاء کے دلائل سننے کے بعد یہ قرار دیا جی کہ جو 48 ممبران اسمبلی جنہوں نے ووٹ دیے ہیں فاروق قادر صاحب کو، جنہوں نے ووٹ دیے چودھری انوار الحق صاحب کو، وہ ان کو فریق بناتے ہیں، اور ان کو بھی سنا جائے گا۔ اگر کوئی ممبر اسمبلی اصالتاً یا وکالتاً پیش ہونا چاہے تو ان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ جو بھی ممبر اسمبلی عدالت کے روبرو پیش ہونا چاہے تو عدالت نے ان کو موقع دیا ہے۔ تو کہ ریٹ پٹیشن جو ہے نا وہ باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ آج کی خبر بڑی یہی ہے کہ ریٹ قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے، اور اس کی آئندہ سماعت کے لیے تاریخ ابھی تک مقرر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ فائل ابھی تک ججز کے پاس تھی۔ جب وہ رجسٹری برانچ میں آئے گی
تو وہاں سے پتہ چلے گا جی کہ آئندہ سماعت کب ہونی ہے. اور یہ ایک ابہام تھا جی کہ دور ہو گیا ہے. یہ فاروق قادر صاحب اور وزیر اعظم انوار الحق کے مابین جو ہے نا کوئی میچ فکس ہے, اندر خانے کو میچ فکس ہے, لیکن یہ تاثر اب دور ہو گیا ہے اور یہ بات واضح ہو گئی ہے جی کہ عدالت اس کیس کو سننے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار ہے. اور آزاد کشمیر بھر کے سیاسی کارکنوں اور آئینی ماہرین کی جو نظریں ہیں اس کیس پر جمی ہوئی ہیں, اور یہ کیس جو ہے نا آئین کی تشریح کے حوالے سے ہے. آجمی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قادر خان صاحب سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں, سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں. بہت طویل عرصہ کے بعد انہیں یہ خیال آیا کہ وزیر اعظم کا انتخاب غلط تھا. اس بات کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک اس قانونی پہلو پہ کیا پیش رفت ہوگی؟ دیکھیں, آپ کو کسی غلطی کا جو ہی احساس ہو تو آپ اس غلطی کے ازالہ کے لیے مجاز فورم سے کسی بھی وقت رجوع کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جی کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا. شروع میں تو یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا جی کہ انوار الحق صاحب نے یہ وزیر اعظم کیسے منتخب ہوئے, ان کو 48 ووٹ کیسے ملے. یہ بھی تو ایک مطلب راز ہے نا, پوشیدہ راز ہے جس سے ابھی تک کسی نے پردہ نہیں اٹھایا. ان کو ووٹ کس نے دیے, کس کے کہنے پر دیے, اور یہ ان کا انتخاب چودھری انوار الحق صاحب تو آدھا گھنٹہ پہلے تک امیدوار ہی نہیں تھے وزیر اعظم کے. اچانک ان سب نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انہیں پیشکش کی جی کہ آپ بن جائے, تو انہوں نے خود انکار کیا جی کہ میرے پاس تو میرے ساتھ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے, میں کیسے بن سکتا ہوں. تو پھر اچانک ان کے ساتھ 48 بندے کیسے آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نے مداخلت کی, کہیں سے فون آیا, کسی نے ہدایت نامہ جاری کیا اور اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے صاحب نے انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم کا ووٹ دیا. اور سارا پروسیس جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ کے اندر مکمل ہو گیا, جو 10 دن کے اندر نہیں ہو پا رہا تھا. اجلاس مسلسل چل رہا تھا اور چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ مسلسل بحیثیت اسپیکر اجلاس کی صدارت بھی کرتے رہے. اب دیکھیں کہ یہاں آ کر وہ پھنس گئے ہیں کہ جب وہ انہوں نے استعفیٰ دیا اگر پہلے, تو وہ اجلاس کی صدارت کس حیثیت میں کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیے گا, جو آپ نے کہا ہے کہ عدالت اس بات کو بھی پیش نظر رکھے گی جو جن ممبران اسمبلی نے ان کو ووٹ دیا ہے ان کی رائے کو قانونی طور پہ کس حد تک پیش نظر رکھا جائے گا اور کتنی اہمیت کی حمل و رائے ہوگی؟ دیکھیں, عدالت نے تمام ممبران اسمبلی کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ تمام ممبران اسمبلی کو بصیغت ممبر اسمبلی وزیر اعظم کے انتخاب میں جنہوں نے حصہ لیا 48 کے 48 ممبران اسمبلی جو ہیں ان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے, اور یہ اصالتاً یا وکالتاً پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے جب انوار الحق صاحب کو ووٹ دیا تو کیا آپ کو علم تھا کہ یہ اسپیکر کے عہدہ سے استعفیٰ دے چکے ہیں, یا اسپیکر کے عہدہ پر رہتے ہوئے یہ وزیر اعظم کے انتخاب لڑ سکتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی گواہی ہوگی ان ممبران اسمبلی کی طرف سے. یہ سارے اس عمل میں شریک ہیں. انوار الحق صاحب کے انتخاب میں فاروق قادر صاحب سمیت تمام ممبران اسمبلی اس میں شریک ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا بہترین فیصلہ ہے, بہترین نقطہ ہے جس کو جس کی وضاحت ہو جائے گی عدالت کے اندر. ہر بندہ اپنا موقف پیش کرے گا جی کہ اس نے کیوں ووٹ دیا, کس کے کہنے پر ووٹ دیا. تو فاروق قادر صاحب سے بعد ازاں جو ہے نا اس کیس کی سماعت کے بعد جو ہے نا ہم نے پوچھا تھا جی کہ ایک تو یہ جو فکس میچ کا جو تاثر ہے یہ تو اب ختم ہو گیا ہے, لیکن جو ممبران اسمبلی جو ہیں وہ اگر ان سے یہ پوچھا گیا جی کہ آپ نے کس کے کہنے پر, آپ کی جماعت سمیت, پیپلز پارٹی سمیت, تحریک انصاف سمیت ممبران اسمبلی سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر یہ پوچھا گیا عدالت کی جانب سے کہ آپ نے کیوں ووٹ دیا یا کس کے کہنے پر ووٹ دیا, تو پھر تو فاروق قادر صاحب کا کہنا تھا جی کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے. اگر میرے پاس بہت سارے راز ہیں جو میں اگر بیان کروں کہ کس نے کس کے کہنے پر ووٹ دیا تو بہت کچھ عیاں ہو جائے گا اور ایک نیا جو ہے نا وہ پنڈورا باکس کھلے گا. تو فی الحال جو ہے نا اس کو معاملے کو اس آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تناظر میں ہی دیکھا جائے کہ وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ اس آرٹیکل کے مطابق درست ہے یا نہیں. اچھا اجمی صاحب, اسی عدالتی معاملے سے جڑا ایک سوال کہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے بھی ایک ریٹ پٹیشن جو ہے دائر ہوئی ہے, اسی بتائیے گا اس حوالے سے حکومت سے جواب طلب کیا گیا ہے, اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ سہیل صاحب, آزاد کشمیر میں جو سرکاری ملازمتیں ہیں یہ کوٹا کے تحت جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی ہیں. اضلاع میں, مہاجرین میں اور مختلف جریدہ اور غیر جریدہ اسامیوں کا جو ہے نا وہ کوٹا مقرر ہے. یہ راجہ امجد علی خان صاحب ایڈوکیٹ اور کے ڈی خان صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں ان کی جانب سے اور ان کے ساتھ دیگر 3 ریٹ پٹیشنیں, مجموعی طور پر 5 ریٹ پٹیشنیں تھیں کوٹا کے حوالے سے. تو ان کو عدالت نے یکجا کر کے ابتدائی سماعت کے لیے مقرر کیا ہے. گورنمنٹ سے جواب مانگا گیا تھا پچھلی سماعت پر جب یہ ریٹ دائر کی گئی تھی کہ آپ جو ہے نا تیاری کر کے آئے ہیں تو صبح اس کیس کی سماعت ہونی ہے. آج تھی سماعت لیکن آج بینچ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سماعت نہیں ہو سکی ہے. تو صبح یہ کے لیے یہ کیس مقرر ہے اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل کیس ہے. کوٹا سسٹم جو ہے نا وہ
اس نے آزاد کشمیر کے اندر جو جریدہ اسامیاں ہیں، جریدہ افسران کی اسامیاں ہیں، ان پر تعیناتی کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہیں کہ جو لوگ کوٹے کی بنیاد پر بھرتی ہو رہے ہیں وہ اہلیت کے معیار پر پورا نہیں اترتے. ان کی موجود یہاں اس وقت جو ہے نا جو 91% لوگ جو 91% نمبر حاصل کرتے ہیں جو طالب علم، ان کو میڈیکل کالجوں میں داخلے نہیں ملتے اور 70% والوں کو داخلے مل جاتے ہیں صرف کوٹا سسٹم کی وجہ سے. اور جو نالائق لوگ کوٹا سسٹم کی وجہ سے آگے آ رہے ہیں وہ سسٹم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. اور پٹیشنر جو ہیں ان کا موقف یہ ہے جی کہ یہ میرٹ کا قتل ہے. یہ پرانے دور میں جو ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے جی کہ 1974 میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ جو ہے نا کوٹا نافذ ہوا اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے چلتا رہا. اس کو کوئی آئینی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے کوٹے کو، اور بدقسمتی سے 13ویں ترمیم میں بھی اس کوٹے کو کوئی تحفظ نہیں دیا گیا. 2016 میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں اس کو توسیع دی گئی، اور پھر 2021 میں ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں لکھا ہوا ہے جی کہ بتسلسل نوٹیفیکیشن 2020، اور 2020 میں کوئی نوٹیفیکیشن موجود ہی نہیں ہے اس طرح کا. تو یہ بھی 23 میں ختم ہو چکا ہے کوٹا سسٹم کا جو نظام ہے. تو اس کو کوٹا سسٹم کے حوالے سے آزاد کشمیر کے اندر ایک بے چینی سی پہ جا رہی ہے، اس لیے کہ ہزاروں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جو ہیں وہ بے روزگاری کی وجہ سے اور میرٹ میں جو کوٹا سسٹم ہے اس کی وجہ سے وہ بے روزگاری کا شکار ہیں. کہنے کا مقصد یہ حمیر کا عمل کے سے عدالتی فورم میں چل پہنچے، عدالت نے اس کا آئینی طور پر اس کا جائزہ لینا ہے کہ آیا کوٹا سسٹم جو ہے آزاد کشمیر کے اندر یہ درست ہے، جائز ہے یا نہیں ہے. اور جب اس کو کوئی آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے تو پھر یہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیسے اتنا عرصے سے یہ چل رہا ہے. اور جو لوگ کوٹے کے تحت بھرتی ہوئے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر تعینات ہیں، جو میڈیکل کالجوں میں داخلے لے رہے ہیں، اعلیٰ یونیورسٹی میں داخلے لے رے ہیں، اور جو انجینئرز بن رہے ہیں وہ ان کا کیا مستقبل کیا ہوگا، آئینی اور قانونی والے سے یہ بھی سوال جنم دے گا. ان کا مستقبل کیا ہوگا. بتائیے گا آزاد کشمیر کے سیاسی حلقوں میں گزشتہ طویل عرصہ سے بلدیاتی انتخابات کے فنڈز کے حوالے سے بعض گشت جاری تھی. بلدیاتی نمائندگان نے اپنے حقوق کے لیے طویل جدوجہد بھی کی، احتجاج بھی کیا، مظاہرے بھی کیے، اور گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ بھی کی. لیکن ایک بار پھر جو ہے حکومت جو ہے ایک نئی قانون سازی کر کے انہوں نے فنڈز کے حوالے سے ایک نیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے. یہ مجھے بتائیے گا اس کی تفصیلات کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین اس سے آگاہ ہو سکیں. لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو ابھی جو تازہ ترین جو نافذ ہوا ہے جس کی اسمبلی نے منظوری دی ہے اس کا نام ہے دستور العمل برائے ترقیاتی فنڈز لوکل باڈیز ایکٹ 2025. اس میں یہ طریقہ کار طے کیا گیا ہے جی کہ جو لوکل باڈیز کے جو نومنتخب ممبران ہیں بلدیاتی نمائندگان ان کو ترقیاتی فنڈز کہاں سے ملیں گے، کس طرح ملیں گے، وہ کس طرح خرچ ہوں گے، اور ممبران اسمبلی کس طرح جو ہے نا وہ خرچ کریں گے. آپ کو یہ بات آپ کے لیے نئی ہوگی کہ آزاد کشمیر میں جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ ADP کے ذریعے جو خرچ ہوتے ہیں وہ اسمبلی منظور کرتی ہے. صحیح ہے. تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے نا اس کی شناخت بھی، اس کی نشاندہی بھی ممبران اسمبلی کرتے ہیں کیونکہ ممبران اسمبلی کا حصہ ہے اور بجٹ وہی پاس کرتے ہیں. ایک فنڈ ہے کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو گورنمنٹ کا فنڈ ہے 101، وہاں سے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ دیتی ہے. اب بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ ان کے پاس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اپنی حدود کے اندر مختلف ٹیکس عائد کر سکتے ہیں، وہ اپنی آمدن خود پیدا کر سکتے ہیں، اپنے وسائل سے آمدن پیدا کر کے وہ خود خرچ کر سکتے ہیں. یہ بات اس میں کلیئر کر دی گئی ہے کہ بلدیاتی نمائندگان جو ہیں جو ان کی اپنی آمدن ہوگی وہ خود خرچ کریں گے، اس میں ممبران اسمبلی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور جو گورنمنٹ پیسے دے گی وہ ممبران اسمبلی کی ثوابدید پر ہوں گے، وہ ان کی ذریعے خرچ ہوں گے. اور پھر جو اس ایکٹ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں وہ کسی پروجیکٹ کمیٹی کے لیڈر نہیں بن سکتے اور نہ ہی کسی کمیٹی کے چیئرمین بن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ رکھا جا سکتا ہے. نشاندہی بھی نہیں کر سکتے. اور نشاندہی تو اپنی حد تک کریں گے نا، وہ جو لوکل گورنمنٹ کے اپنے وسائل سے فنڈز ہوں گے وہ ان کو ملیں گے. ٹھیک ہے. نشاندہی سے نہیں باہر رکھا گیا، کمیٹی کا چیئرمین بننے سے، پروجیکٹ لیڈر بننے سے روکا گیا ان کو. یہ تو شفافیت کے لیے رکھا گیا، یہ اچھی بات ہے. اور یہ فوری طور پر یہ جو نافذ عمل ہوگا، اور بلدیاتی نمائندگان کے لیے یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ ان کے فنڈز جو ہے وہ 30 مئی تک خرچ کرنے ہوں گے. اس کے بعد آپ یہ فنڈز اگر خرچ نہیں ہو سکیں تو کسی اور اکاؤنٹ میں محفوظ نہیں رکھ سکیں گے. یہ جو ہے نا پابندی لگائی گئی ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے جی کہ مئی یا جون کے مہینے میں پیسے جو ہیں جو نہیں خرچ ہو سکتے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے وہ کسی پرائیویٹ اکاؤنٹ میں منتقل یا DDO کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ بندر بانٹ ہو جاتی ہے. یہ اس کو اس ایکٹ کے ذریعے جو ہے نا روکا گیا ہے، اور یہ خوش آئندہ میں سمجھتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کا یہ اچھا اقدام ہے؟ جی بالکل. یہ جو کرپشن روکنے کے لیے یہ راستہ روکا گیا ہے. لوکل گورنمنٹ کے ذریعے جو کرپشن ہو رہی ہے، سب سے زیادہ کرپشن لوکل گورنمنٹ میں ہوتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے یہ مناسب قدم ہے. قانون بنا کر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آج صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ بتائیے گا کہ جامعات کے اندر جو ہے جو وائس چانسلر ہیں ان کی جو تبدیلی تعیناتی ہے اس کا طریقہ کار جو ہے تبدیل کرنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں.
کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین یہ کو؟ بھی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی میں وائس چانسلر کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ ایکٹ اسمبلی کے اندر پیش کر دیا گیا ہے. اب یہ متعلقہ جو مجلس قائمہ ہے اس کے پاس ہے, تو ابھی اس پر بحث و تمیز ہونی ہے. مجلس قائمہ کی رپورٹ اسمبلی میں آئے گی تو پتہ چلے گا جی کہ کیا خاص بات ہے اس میں. نہیں آج یہ بتائیے گا, پہلے ماضی میں تو ہم دیکھتے رہے کہ سیاسی طور پہ یہاں پہ ہوتا رہا ہے سارا کوئی تعیناتیاں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک اچھی پیش رفت نہیں ہے؟ آپ ہر طرف جو ہے نا اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ بدریتی کی بنیاد پر یہ ہے جو کیسے؟ بمبر میں یونیورسٹی قائم ہوئی ہے تو وہاں وائس چانسلر کی تعیناتی ہونی ہے, اور اسی طرح ویلی کوٹا میں بھی یونیورسٹی کی تجویز ہے تو وہاں وائس چانسلر تعینات ہونے ہیں. تو اگر ہائر کمیشن کے اصول کے مطابق تعینات ہوں گے تو پھر وہ ایک لمبا پروسیس ہے اور اس کے ذریعے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے, اور یہ مضمون مقاصد حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. اچھا ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے سپریم کورٹ جو ہے اس کو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں, اور یہ ادارہ جو ہے اپنی گولڈن جوبلی کی تقریبات منانے جا رہا ہے. 8 تاریخ سے یہ تقریبات کا اس کا آغاز ہوگا. ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو اس کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیجیے. سر صاحب تیاریوں کے حوالے سے تفصیل بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ جو ہے وہ 1975 میں قائم ہوئی تھی. صحیح. اس سے پہلے جو ہے نا سپریم جوڈیشل بورڈ تھا جو سپریم کورٹ کے اختیار جس کو حاصل تھے, لیکن سپریم کورٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں جو ہے نا وہ ایک عدالتی فنکشن تھا جس میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تجویز دی گئی کہ آزاد کشمیر میں اگر یہ سپریم جو جوڈیشل بورڈ ہے اس کو سپریم کورٹ کا درجہ دے دیا جائے تو اس سے آزاد کشمیر کا تشخص بہتر ہوگا, اور دنیا کے سامنے یہ تاثر جاری کرے گی کہ اس علاقے کے میں جو حکومت قائم ہے اس کے پاس اپنی سپریم کورٹ ہے, اپنی ہائی کورٹ ہے, اپنی اسمبلی ہے. تو یہ تجویز جو ہے نا فوری طور پر وہاں حفیظ الدین پیرزادہ صاحب وزیر قانون جو ہے انہوں نے بھی اس کی تائید کی, اور فوری طور پر جو ہے نا قانونی تقاضے پورے کر کے آزاد کشمیر کا جو عبوری آئین ایکٹ 1974 ہے یہ اس وقت زیر کار تھا, تو اس کا حصہ بنا دیا گیا. اس وقت جو صدر آزاد کشمیر تھے صدر ابراہیم خان صاحب, انہوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی, اور جو اس وقت کے دیگر متعلقین تھے انہوں نے اس میں ججز کی مراعات اور دیگر جو اختیارات ہیں اس کا بھی تعین کر دیا. تو 1975 میں یہ سپریم کورٹ قائم ہوئی تھی, اور چودھری رحیم داد صاحب اس کے پہلے چیف جسٹس مقرر ہوئے تھے جو اس وقت جو جوڈیشل بورڈ کے سینئر ممبر تھے, اور آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے گاؤں چوکی مونگ سے ان کا تعلق تھا, اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے. اور اپنے دور میں انہوں نے سپریم کورٹ کے رولز وغیرہ مرتب کروانے میں اور کیسوں کی سماعت کے حوالے سے بہت تاریخی کام کیا ہے, جو آج بھی جن رولز کے تحت جو سپریم کورٹ کا نظام چلایا جا رہا ہے وہ انہی کے دور میں ہوئے تھے. اور چھوٹا سا جو کام انہوں نے اس وقت شروع کیا تھا سپریم کورٹ ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں, آج وہ ایک بڑی عدالت کی شکل اختیار کر چکی ہے جو آزاد کشمیر کے اندر آئین قانون کی بالادستی اور انصاف کی فراہمی کے لیے بہت معاون کردار ادا کر رہی ہے. اور آزاد کشمیر کے عوام کا اپنی عدلیہ پر سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلوں کی وجہ سے اعتماد ہے, اور لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن جوبلی تقریبات پر جو انعقاد کیا جا رہا ہے 3 روزہ 8 مئی سے ظفر آباد میں سپریم کورٹ میں ایک تقریب ہوگی. اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان جو ہیں جسٹس ضیاء آفریدی جو ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کے ساتھ تمام صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور دیگر ججز بھی اس میں شریک ہوں گے. اور یہاں ان کے سپریم کورٹ آزاد کشمیر ان کی میزبانی کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز کی بات ہے آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے لیے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 4 صوبائی عدالتوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان یہاں تشریف لا رہے ہیں, جنہیں آزاد کشمیر کی عدلیہ کا طریقہ کار, یہاں عدلیہ کو کام کرنے کا جو ایک سٹائل ہے اور جو لوگوں کو یہاں ریلیف مہیا کیا جا رہا ہے اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا, اور یہ حوصلہ افزائی ہوگی, اور ایک دفعہ پھر جو ہے نا آزاد کشمیر کا جو تشخص ہے بیرون ملک یہ اجاگر ہوگا. آزاد کشمیر کے لیے اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے بھی یہ باعث فخر ہے. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.